آپ نے دیکھا ہے کہ جو کوریج چل رہی تھی اوور آل جو ہم کرتے رہے ہیں تمام بیوروز اکراس دا کنٹری، ماحول نہیں بنا. یہ سٹارٹنگ فرام اسلام آباد، جو ابھی ہمارے بیورو چیف وہاں سے میاں شاہد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک وائبرنس ہوتی ہے، ایک نظر آتا ہے کہ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ڈیورنگ الیکشن، فیسٹیوٹی ہوتی ہے. پاکستان میں اس دفعہ نہیں ہے وہ، بالکل بھی اس طرح سے بنی نہیں. پھر اگین وہی کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، وہ مایوسی، پینک بھی ہے شاید اس کے اندر کسی حد تک ایڈڈ. ہاؤ وڈ یو اینالائز آن دیٹ؟ باجوہ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ تو بات کرتے ہیں نا، ابھی جو سمینہ نے کہا کہ الیکشن ہوتے ہی ایک فیسٹیول تھے، اور آپ دیکھیں کارنر میٹنگز اور جلسے، ہم نے تو بچپن میں، کیونکہ میں لاہور سے ہی بلانگ کرتا ہوں، تو موچی گیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کی ایک ایسی جگہ ہوتی تھی کہ تمام بڑے سیاسی رہنما، قاضی صاحب کو اور بھٹی صاحب کو بڑا خوبی پتہ ہے، وہ آ کے موچی گیٹ میں خطاب کرنا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے. اور آخری جو سب سے بڑا جلسہ ہوتا تھا شہر کا، وہ موچی گیٹ میں ہوتا تھا. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس طرح سے کوئی جلسے ہوئے ہی نہیں، دوسرا نہ وہ اس طرح کی کارنر میٹنگز ہوئی ہیں، تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم بھی بڑا کم ملا ہے. سمینہ ٹائم کے علاوہ دیکھیں، جب آپ کسی ایک فریق پہ کوئی پابندی لگاتے ہیں نا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پابندی اس کے لیے، اس کے اثرات دوسرے سب لوگوں پہ بھی پڑتے ہیں. تو اس طرح مقابلے کی فضا ہی نہیں بن پاتی نا، پھر وہ جوش ہی نہیں ہوتا، وہ ولولہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں، اگر کہ پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک اگر قومی اسمبلی کے جتنے بھی حلقے ہیں تو سوائے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے، مثلا لاہور میں اگر آپ بات کر لیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں، وہ اون چودھری کا اگر معاملہ ہے، یا بلاول بھٹو کی وجہ سے کسی ایک حلقے میں کوئی تھوڑا سی ایکٹیویٹی ہے یا ہو جوش گئی. ہے. ہاں جی، کراچی میں جہاں کو مصطفیٰ کمال ہوں گے، خالد مقبول صدیقی ہوں گے، وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی. ادروائز وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایون میاں نواز شریف کا اپنا جو حلقہ ہے یہاں لاہور میں، جہاں سے ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے مقابلے پہ ہیں، وہ وہاں پہ بھی وہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح سے. اور یاسمین راشد صاحبہ بڑی زبردست کیمپین رن کرتی ہیں، ہمیشہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں، بڑا ہمیں اسٹریٹ پہ نظر آتی ہیں. سمینہ ان کا طریقہ کار یہ ہے، جب سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا شروع کیا، انہوں نے ساری کیمپین ہی ہمیشہ ڈور ٹو ڈور کی ہے، اور کال سینٹر بنا کے باقاعدہ ان کا ووٹرز کے ساتھ بڑا مسلسل رابطہ رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ پرسوں جب الیکشن ہوگا، اگر تو ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ہو گیا، تو پھر نہ صرف یہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں نا کہ مایوسی ہے، یہ نہ صرف یہ مایوسی ختم ہو جائے گی، بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے راوی چین نہیں لکھے گا، مشکلات بڑھ جائیں گی. عمران یعقوب صاحب، بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آگے سرپرائز کو مل سکتا ہے. ویسے جو 2 سال سے ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ سرپرائز مل جائے آگے. دیکھیں، سرپرائز جو ہے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سرپرائز ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا، سجنا محفل اساں تیرے لیے سجائی ہے، تو جو محفل یہ سجائی گئی ہے اور اس کے لیے سجائی گئی ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کوئی سرپرائز ہو. کسی سرپرائز کی اب گنجائش نہیں ہے، غلطی کی گنجائش نشتہ. چلیں سر، آپ آبویس جو ہے وہ بتا دیں. پھر سرپرائز نہیں ہم کہتے، آبویس کیا ہے، کیا ہونے لگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی سیٹیں لے لے گی کہ وہ حکومت بنا سکے. اب یہ سوال یہ ہے، ابھی ہم بریک میں بھی بھٹی صاحب کے ساتھ یہی بات کر رہے تھے کہ بطور جرنلسٹ ہم 1990 سے مختلف الیکشن کور کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلا الیکشن ہے جس میں آپ بالکل یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون سی جماعت کتنی سیٹیں جیت پائے گی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ماحول ہوتا تھا، ایک الیکشن کا ٹیمپو بنا ہوتا تھا، آپ جاتے تھے، دیکھتے تھے، آپ کو پلس کا پتہ چلتا تھا، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا. پھر تو عمران صاحب اس کا مطلب سرپرائز ایلیمنٹ ہے نا بیچ میں. میری گزارش سن لیں نا، نہیں اس میں اگر آپ پریڈکٹ نہیں کر نہیں، پریڈکٹ سیٹوں کا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. ایسا بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا. اب اس میں اس کی کتنی وہ سیٹیں جیتے گی، جس طرح سے ابھی فریقہ بھی بتا رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی سیٹیں لیں گی، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کی اس تھیوری سے یا اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی میں وہ بالکل ہی کلین سویپ کرے گی. کے پی میں، کیونکہ کے پی میں بالکل اگر کلین سویپ ہو تو بہت سارے جو ہیں حلقے وہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ کوئی ایسی جماعت جو کہ اس وقت ناپسندیدہ ہے وہ کسی ایک صوبے میں بالکل ہی کلین سویپ کر جائے.
تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے لیے بالکل راوی چین نہیں لکھے گا. عمران صاحب یہ لوگ اکثر کمپیئر کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑا تھا 2018 کے اندر بھی آزاد امیدوار لے کے آئے تھے, یہ وہ کلاسک آزاد نہیں ہے, یہ ابھی بھی ایک پارٹی کے اس پہ لڑ رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی والا معاملہ آج انہوں نے ایک کر کے دکھا دیا ہے؟ ویسے پہلا رزلٹ سمرو صاحبہ ان کے ساتھ پائی گئی ہیں. دیکھیں گزارش سنیں, یہ ابھی ایک پائی گئی ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے اس کی بنیادی وجہ دیکھیں. یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اصل میں اگر پی ٹی آئی اسی طرح سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتی تو ان میں سے شاید 80% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو ٹکٹ نہ ملتے. یہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو صف اول کے فرسٹ ایئر کے لوگ تھے وہ کوئی بھاگے ہوئے ہیں, کوئی مفرور ہیں, کوئی جیلوں میں ہیں, لہٰذا یہ وہ دوسری سیکنڈ تھرڈ ٹیئر ہے جس کو ٹکٹ مل گیا. حادثاتی طور پہ یا خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے, کئی تو ٹیر میں بھی نہیں آتے, وکلا ہیں ان میں سے بہت سارے, لیکن وہ حالت مجبوری ہے. سر سن تو لینا, چانس مل گیا. اب اگر وہ جیت جاتے ہیں تو دیکھیں پہلی دفعہ جو جیت کے اسمبلی میں آتا ہے اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہے اسمبلی میں آنا, پھر حکومت میں آنا, پھر یہ چیزیں. اور ان کی وہ جب وہ آ جائیں گے اسمبلی میں تو ان کو اگر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نون لیگ میں شامل ہو جائیں یا ہم استحکام پاکستان میں شامل ہو جائیں یا ہم کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ ایک پریویلیج ہے, ہم یہ موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم کابینہ میں جا سکتے ہیں, تو پھر وہ لوگ اس طرف جا سکتے ہیں. بھٹی صاحب پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور پارٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے؟ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی میں روکی جا سکتی ہے بننے سے؟ آپ مارجن کم کر سکتے ہیں سیٹوں کا. میں اے آر وائی میں تھا, اللہ جنت نصیب کرے, ارشد شریف بھی تھا, میں صابر شاکر, کاشف عباسی, سارے ہم نے پریڈکشن دی تھی کہ اتنی پارٹیاں لے سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ میں اکبر کو باہر کہہ رہا تھا 1% بھی چانس نہیں. اب دیکھیں 45 سیٹیں ہیں این اے کی کے پی کے میں. حقائق, زمینی حقائق جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم 40 پی ٹی آئی لے جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا لے گئی ہے, اندازہ ہے 141 پنجاب کی ہے. مجھے یہاں نون لیگ کی 30 سے زیادہ بڑھتی ہوئی ووٹوں کے ذریعے, رزلٹ کیا آنا ہے کل ہو سکتا ہے ان کو زیادہ ووٹ دے دیں, میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں. اس کے بعد آ جائیں بلوچستان, وہ 16 سیٹیں ہیں, وہاں 8-9 جماعتیں ہیں, علاقائی جماعتیں بھی ہیں, 2-3 ایک جماعت کی آتی ہیں. سندھ میں 61 ہے غالباً, اس میں میرا خیال ہے 35 سے منیمم زیادہ پیپلز پارٹی لے جائے گی. تو نون لیگ کا بظاہر ووٹ بینک پنجاب کا بھی تھا, وہ اب نہیں رہا. ادھر پنجاب میں بہت آگے پی ٹی آئی ہے اور بہت پیچھے نون لیگ ہے. تو اس کو حکومت دینا یا اس کا کامیاب ہو جانا میرے لیے ایک تعجب ہوگا, مجھے حیرت ضرور ہوگی کہ یہ کس طرح ہو گیا. لیکن کے پی میں حکومت بن جائے گی پی ٹی آئی کی. کے پی کے میں اگر دیکھیں, مجھے نہیں پتا, ہمیں غیب کا علم نہیں ہے, نہ ہم تو اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں جرنلسٹ. لیکن مجھے ایک ڈر ہے کہ کے پی میں اگر مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی کسی بھی جماعت کا, پیپلز پارٹی کا ہی, ادھر ریاکشن آ سکتا ہے. پنجاب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے, ہم غنودگی میں ہیں سارے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں نا کمپیریٹیولی کے پی کے میں پی ٹی اے کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی.